نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو گفتگو ہونی تھی وہ ہو چکی ہے، اب وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں سناؤں اور آپ سنیں، کیونکہ رات کی تہائی آدھا حصہ گزر چکی ہے، دوسرے حصے میں قدم رکھ چکی ہے، تب اتنا موقع نہیں ہے کہ میں آپ کو سناؤں اور آپ سنیں۔ میں جس جگہ پہ رہتا ہوں وہاں سے چل کے جب آیا تھا تو بہت سارے مواد لے کے حضرت آیا تھا، کچھ میں سناؤں کیونکہ اپنی میں اور اپنی جگہ جب بلاد ہو جو کمیاں ہیں اس کمی کو دور کیسے جائے وہی سوچ کر امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرضوان ارشاد فرماتے ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اور شاعر کہتا ہے کہ کپڑوں سے بچ گیا تو مرے گا سلائی سے۔ امام صاحب زمزم بھائی دور حاضرہ میں جو شعر پڑھنی چاہیے اس وقت اسی پہ میں پڑھ رہا ہوں کہ کپڑوں سے بچ گیا تو مرے گا سلائی سے، کپڑوں سے بچ گیا تو مرے گا سلائی سے، مفلسوں کا قتل ہوگا نہایت ہی صفائی سے، کپڑوں سے بچ گیا تو مرے گا سلائی سے، مفلسوں کا قتل ہوگا نہایت ہی صفائی سے، اور ان عورتوں سے چھین لو تم اپنے گھر کا اقتدار، ان عورتوں سے چھین لو تم اپنے گھر کا اقتدار، لڑتے رہو گے ورنہ تم بھائی بھائی سے۔ امام صاحب ان عورتوں سے چھین لو تم اپنے گھر کا اقتدار، لڑتے رہو گے ورنہ تم اپنے بھائی بھائی سے، اور جھوٹ بولنے کا ہمیں ہنر نہ آ سکا، سچ بولنے کا ہمیں ہنر نہ آ سکا، سچ بولنے کا ہنر نہ مجھ کو آ سکا، اور تم جھوٹ بھی بولتے ہو اتنی صفائی سے۔ حضرات محترم بس چند منٹ کی میری گفتگو ہوگی، آپ تمام حضرات دل کی تختیوں کو تھوڑا کھولیں اور میری ہر ایک جملے کو تھوڑا اپنی دل کی تختیوں پر لکھنے کی کوشش آپ کریں گے۔ حضرات جب میرے نبی سرکار محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 25 سال کی ہوئی، میرے نبی کی پیاری عمر، میرے نبی کی حیات طیبہ جب 25 سال کی ہوئی، اور 25 سال کی زندگی میں جو سب سے پہلا نکاح کیا وہ 40 سالہ خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ حضرات وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی 2 شادی پہلے ہو چکی تھی، پہلی شادی حضرت ابو حالہ بن جرارہ تمیمی سے ہو گیا تھا، ان کی 2 اولادیں تھیں، وہ جب انتقال کر گئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب پہلے شوہر ابو حالہ کا جب انتقال ہوا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا نکاح کیا، دوسری شادی کی، وہ دوسرے شوہر کا نام جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے شوہر کا جو نام ہے وہ عتیق بن عابد خزیمی، یہ دوسرے شوہر ہے۔ پہلے شوہر کا نام ابو حالہ، دوسرے شوہر کا نام عتیق بن عابد خزیمی، 2 شوہر تھے۔ جب ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نکاح سے پورا کا پورا ارادہ ختم کر لیا کہ اب میں تیسری شادی نہیں کروں گی، اور مکہ
مکرمہ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جتنا مالدار، جتنا مال و دولت اور جتنی پارسا، جتنی نیک عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، پورے مکہ مکرمہ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سوا نہ کسی کے پاس اتنا مال و دولت تھا، نہ اتنی بڑی تجارت تھی، نہ اتنا بڑا بزنس تھا. یعنی کہ مکہ مکرمہ میں جو سب سے پاورفل عورت تھی اس خاتون کا نام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا. دو شادی ہو گئی، پہلے شوہر انتقال ہوا تو پہلا شوہر انتقال ہوا، دوسری شادی کی، دوسرا شوہر جب انتقال ہوا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نکاح کرنا پسند نہیں کیا کہ اب میں نکاح نہیں کروں گی. اب جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب مانے تجارت کے لیے کوئی انسان نہ ملا، کوئی نیک انسان نہیں ملا، اس وقت جب ہمارے اور آپ کے نبی پیارے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف جب 25 سال کی ہو گئی تھی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تلاش کی ایک انسان، ایک نیک انسان کی، ایک صدیق انسان کی، ایک سچے انسان کی جو میری تجارت کو سنبھال سکے، میرا بزنس سنبھال سکے، میں تجارت کے لیے مال دوں اور وہ لے جا کر دوسرے شہر میں فروخت کر سکے. جب نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال کی ہوئی تو 25 سال کی عمر میں پورے مکہ مکرمہ میں جس کی شہرت کا ڈنکا بجا، اس وجہ سے نہیں کہ بنی ہاشم کے چشم و چراغ ہے، قریش کے خاندان سے ہے، بلکہ میرے نبی کا ڈنکا اس پورے جہالت میں اس وجہ سے پورے مکہ مکرمہ میں شور ہوا اور پرچموں کو لہرایا کہ بنی ہاشم کے خاندان میں ایک ایسا چشم و چراغ ہے جو ہمیشہ ان کی زبان پر صداقت آتی ہے، ہمیشہ ان کی زبان پر سچا کلمہ آتا ہے، جب وہ کہتے ہیں وہ پورا کرتا ہے، جن کی فطرت میں یہ ہے کہ وہ غریبوں کو مدد کرتا ہے، جن کی عادت میں یہ ہے کہ یتیموں کو وہ رکھوالا ہے، جن کی یہ خواہش ہے کہ بے عورتوں کو حقوق کیسے ادا کیا جائے، یتیم بچوں کی محبت بھری شفقت کیسے ڈالا جائے. حضرات محترم اسی درمیان حضرت خدیجہ کو ایسی عورتوں سے مرد تلاش تھی. چنانچہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں درخواست بھیجی گئی کہ آپ جائیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بزنس کو سنبھالیں. چنانچہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باتوں کو قبول کیے اور نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی مال تجارت کے لیے مال تجارت لے کر ملک بصرہ کے شہر بصرہ کے بازاروں میں لے گئے. وہاں سے جب مال تجارت فروخت کر نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف لائے، ادھر اما حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ کی پہاڑی چوٹی پر ایک بلند مقام پر کھڑی ہو کر دیکھ رہے تھے میرا قافلہ کب آئے گا، میرا سامان تجارت جو میں نے دیا ہے وہ کب آئیں گے. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک غلام میسرہ بھی تھا. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم مال تجارت لے کر مکہ مکرمہ آئے فروخت کر ادھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بلند پہاڑی پر موجود ہے اس انتظار میں کہ میں نے سامان تجارت جو دیا ہے وہ میرا قافلہ آنے والا ہے. دیکھتی ہے اچانک راہ کاٹ رہی ہے اما خدیجہ، راہ اس انتظار میں ہے کہ میرا قافلہ آئے گا، جو میں نے تجارت کے لیے مال دیا ہے وہ لے کر آئیں گے. جیسے ہی تاک رہی تھی، جیسے ہی نظر دوڑا رہی تھی، راستے پہ نظر ہے، اچانک نظر پڑتی ہے کہ وہ میرا قافلہ آ رہا ہے. انبیاء کرام تشریف لا رہے ہیں، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ قافلہ لے کر تشریف لا رہے ہیں. اچانک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا دیکھتی ہے کہ جس راستے سے پیارے نبی کی گزر ہوتی ہے، پیارے نبی کا قافلہ گزرتا ہے، آسمان کے دو فرشتے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر ہے اور آسمان کے بادلوں کے لیے ہوئے ہیں، اور جس راستے سے پیارے نبی کا گزر ہوتا ہے، جس راستے سے میرے نبی گزرتے ہیں، وہ آسمان کے وہ دو نورانی فرشتے آسمان کے بادلوں کو لاتے ہیں اور نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چھایا دیتے ہیں. جیسے ہی یہ منظر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ منظر حضرت خدیجہ دیکھتی ہے، حضرت خدیجہ کے دل میں بڑھتی محبت کا چراغ روشن ہو جاتا ہے، عقیدت و الفت کا چراغ روشن ہو جاتا ہے. وہ خدیجہ ہے جو نکاح کا ارادہ ختم کر چکی تھی، لیکن جب آسمان کے بادلوں پر نظر دوڑاتی ہے، کبھی نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتی ہے، نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتی ہے. نبی کے چہرے کو دیکھنے کے بعد
ایک شوق پیدا ہو گیا، ایک تمنا ظاہر ہو گئی کہ میں شادی کروں گا، میں نکاح کروں گی تو نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہی کروں گی۔ اب یہاں کمال یہ نہیں ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خواہش ظاہر کی۔ اب ہم اور آپ ذرا یہ دیکھیں، میری ماں اور بہنیں بھی سن رہی ہیں، ہمارے خاندان کے بہت سے افراد موجود ہیں، ہمارے محلے کے بہت سارے افراد موجود ہیں، جو میں مواد بس یہی پوائنٹ کہنے کے لیے میں آیا تھا۔ میرے نبی کی عمر شریف 25 سال، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر شریف 40 سال۔ حضرت خدیجہ کی جتنی شادی ہو گئی نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے 2 شادی، پہلے شادی ابو حالہ سے، دوسری شادی عتیق بن عابد سے، دونوں انتقال فرما گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ مکرمہ میں ایک مالدار خاتون کے ساتھ ساتھ ایک بیوہ عورت بھی ہے۔ اس دور میں میرے نبی نے بیوہ عورتوں سے شادی کیا، اس دور میں، اس ٹائم میں، اس وقت میں میرے نبی نے بیوہ عورتوں سے شادی کیا۔ تاریخ کی کتابوں کو ہم اور آپ پڑھیں، میں اپنے گھر کی بات نہیں بتا رہا، میں شریعت کی بات میں آپ حضرات کو بتا رہا ہوں، میں آپ کو اپنے ذہن سے بات نہیں بتا رہا ہوں بلکہ طریقہ مصطفیٰ میں آپ تمامی حضرات کو بتا رہا ہوں۔ میرے نبی کی عمر کیا ہے؟ 25 سال ہے۔ میرے نبی کا چہرہ کیا ہے؟ میرے نبی کے چہرہ کے بارے میں اگر ہمیں اور آپ کو پڑھنا ہو تو میرے نبی کے خوبصورتی کے بارے میں، میرے نبی کے حسن و جمال کے بارے میں آپ قرآن سے پڑھیں تو میرے نبی کے حسن و جمال، میرے نبی کی سیرت، میرے نبی کی خوبصورتی کا ذکر اور قصیدہ کوئی دنیا دار نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے۔ قرآن سے پوچھئے قرآن بتا میرے نبی کا چہرہ کیسا تھا تو قرآن خود کا جواب دیتا ہے میرے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھئے اللہ کے خلاف بتا میرے نبی کا چہرہ مبارکہ کیسا تھا تو قرآن جواب دیتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ میرے نبی کے بارے میں اگر پوچھنا ہے تو ایسی اور سے نہیں پوچھئے، قرآن کے وقت کو پلٹائیے، پوچھئے قرآن میرے نبی کا سینہ مبارکہ کیسا تھا تو قرآن جواب دیتا ہے الم نشرح لک صدرک۔ قرآن سے پوچھئے قرآن یہ تو بتا میرے نبی کا قدمہ مبارکہ کیسا تھا تو قرآن جواب دیتا ہے لا اقسم بہذا البلد۔ قرآن سے پوچھئے میرے نبی کا ذکر کیسا تھا تو قرآن جواب دیتا ہے وَلَكَ ذِكْرَكَ۔ قرآن سے پوچھئے میرے قرآن یہ تو بتا میرے نبی کی نبوت کیسی تھی تو قرآن جواب دیتا ہے یا ایھا النبی۔ قرآن سے پوچھئے قرآن یہ تو بتا میرے نبی کی رسالت کیسی تھی تو قرآن جواب دیتا ہے یا ایھا الرسول۔ قرآن سے پوچھئے میرے نبی کی رحمت کیسی تھی تو قرآن جواب دیتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ تمام آیتوں کا نچوڑ جب اللہ پڑھتے ہیں تو اللہ کا جواب دیتے ہیں سرما کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باقی خلیل کا گلے کہوں تجھے، لیکن نظانے ختم سکت اس میں کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ حضرات وہ اتنے حسین و جمیل جس کے قصیدے، جن کے خوبصورتی کے قصیدے قرآن پڑھ رہا ہے، وہ حسین و جمیل انسان نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو پہلی جوانی کے عمر میں جو پہلے شادی کی وہ بیوہ عورتوں سے شادی فرمایا، اور اس ٹائم میں شادی بیوہ عورتوں سے کی۔ اس دور حیات میں میرے نبی نے بیوہ عورتوں کو اپنی زندگی میں شامل کیا کہ تاریخ کی کتابوں کو ہم اور آپ پڑھیں گے تو تاریخ کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب شوہر انتقال کر دیا، شوہر مر جایا کرتا تھا تو شوہر کے دفنانے کے ساتھ ساتھ زندہ عورتوں کو دنیا دیا جاتا تھا۔ کسی قبیلے میں اگر کسی کا شوہر انتقال کیا جاتا تھا، انتقال ہو جاتا تھا تو اس کو چتاؤں کے ساتھ ساتھ بیوہ عورتوں کو زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ کسی خاندانوں میں اگر شوہر انتقال ہو جاتا تھا تو مال عورت کو اس طریقے سے میرا وراثتوں میں تقسیم ہوتا ہے اور ان میں تقسیم ہوتا ہے، وہ عورتیں وراثت میں بانٹی جاتی تھی۔ حضرات محترم اس ٹائم میں بیوہ عورتوں سے میرے نبی نے شادی کر کر دنیا والوں کو یہ پیغام دے دیا اے میرے کلمہ پڑھنے والوں، اے میرے ماننے والوں، اے دنیا کے لوگوں سنو، بیوہ عورت کوئی مال کی چیز نہیں ہے، کوئی وراثت میں بٹنے کی چیز نہیں ہے، کوئی عزت ہونے کی چیز نہیں ہے، بلکہ میرے نبی نے بیوہ عورت سے شادی کر کر دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ بیوہ عورت سے شادی کرنا
सबसे ज्यादा और कबीलों में जो सबसे ज्यादा अगर किसी का दुश्मन है तो कोई मर्द नहीं है, औरतों का दुश्मन अगर सबसे ज्यादा है तो औरत ही है। मैं उन औरतों से भी कहूंगा, जरा आप अपने जिसका शौहर इस दुनिया में मौजूद है, अल्लाह तबारक व तआला की सबसे बड़ी नेमत आपके पास मौजूद है, जिसका शौहर इस रुए ज़मीन पर सही सलामत है, दुनिया में सबसे बड़ी नेमत आपके पास है। मगर जिस दिन अल्लाह ना करे आपके शौहर, अगर आपका शौहर दुनिया में है तो आप दुनिया में इज्जतदार हैं, आपका शौहर दुनिया में है तो आपके मुआशरे में वक़ार बाकी है, आपका शौहर अगर दुनिया में मौजूद है तो घर में आपकी इज्जत है, आपका शौहर अगर हयात में है तो मुआशरे में आप इज्जत से जिंदगी गुजार सकेंगे, आपका शौहर अगर दुनिया में है तो आप गैरों के नजरों से आप महफूज हैं। मगर मेरी माँ और बहनों, खुदा न करे अगर यही शौहर के जिस्म पर वो सफेद कपड़े जिस दिन आ गए, वही शौहर को जो तुम सुबह और शाम गालियां देती हो, सुबह और शाम जिस शौहर को बददुआ देती हो, जिस शौहर को आप जो शौहर सुबह से लेकर शाम तक कमाता है, ज़ात मोहतरम जिस शौहर को तुम, मेरी माँ और बहनें, जिस शौहर को तुम सुबह शाम गालियां देती हो, जिस रोज खुदा न करे इस शौहर के जिस्म पर वो सफेद कपड़े आ गए और इन्हीं चार दीवारियों से जब तुम्हारा शौहर चार कंधों में सवार हो गया और यही शौहर चार कंधों में सवार होकर वो चार दीवारी में जिस रोज कैद हो गया, तो वही मर्द होगा जो तुम्हें इज्जत करता था वही जिल्लत करेगा, वही घर में जो तुम्हारी इज्जत थी अब कोई इज्जत करने वाला नहीं रहेगा, उसी घर में जो तुम्हारी वक़ार, तुम्हारी शान और शौकत थी, जब तुम्हारा शौहर खत्म हो जाएगा, इस दुनिया से चला जाएगा, तो वही लोग तुमसे मुंह फेर लेंगे। भाई होगा 3 दिन तक तुम्हारे आंसुओं को पोंछेगा, बाप होगा 1 महीना तक तुम्हारे आंसुओं को पोंछने वाले रहेंगे, भाई होंगे 1 साल तक तुम्हारे आंसुओं को पोंछने वाले रहेंगे, हमदर्द करने वाले रहेंगे, हेल्प करने वाले रहेंगे। मगर वही शौहर जब चला जाएगा तो हेल्प करने वाले 2 महीना 3 महीना 4 महीना 1 साल तक हेल्प करने वाला रहेगा। हज़रात मोहतरम, मैं अपनी माँ और बहनों से कहूंगा, जब तुम्हारा शौहर इस घर से जब निकले किसी भी कहीं पे कमाई के घर से, तो तुम मुसल्ले पे चला जाना, मुसल्ले पे जाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में लौ लगाकर दुआ करना, मेरे मौला जिस तरीके से मेरे शौहर को हंसते मुस्कुराते मुझसे जुदा किया है, परवरदिगार आलम मैं तुमसे दुआ करती हूँ, मौला जिस तरीके से तूने मेरे शौहर को हंसता मुस्कुराता हुआ मुझसे जुदा किया है, जब तुम मुझसे मिलाना तो मेरा शौहर किस तरीके से हंसता मुस्कुराता हुआ कैसा निकला है, जब वो वहां से आए तो हंसता मुस्कुराता हुआ आए, जब ये दुआ तुम करोगी ना तो अल्लाह तबारक व तआला वादा फरमा लेता है, मैं इनके शौहर को उस वक्त नहीं मारूंगा, इनके शौहर से उस वक्त जिसके शौहर के जिस्म से रूह नहीं निकालूंगा जब तक वो अपने शौहर से, अपने बीवी से सही सलामत नहीं जाए। हज़रात मोहतरम, इस मुआशरे के हालात को हम और आप अगर जायजा लेना, हम लोग किताबों में इमाम साहब पढ़ते थे कि नबी के जमाने में औरतों के ऊपर बड़ा जुल्म सितम किया जाता था, अपनी औलादें अगर गलती कर ले 1000 गलतियों को माफ किया जाता था, लेकिन उस दौर में औरत एक गलती कर ले तो उसको सूली पर चढ़ा दिया जाता था या उसको घर में एक कोठरी में कैद कर दिया जाता था। उस औरतों के ऊपर तरह तरह के जुल्म सितम किया जाता था, लेकिन जब वही चैप्टर हमारे निगाहों के सामने में जब आता है, वही वक्त और वही तारीख जब फिर से दोहराई जाती है, तो हम सोचते हैं कि जो मैंने किताबों में पढ़ा है, ये किताबों में जो तहरीरें दर्ज है वो हकीकत में दर्ज है। और मैं नौजवानों से कहूंगा कि आप दुनिया में कोई मालो दौलत कमाए या न कमाए, बिल्डिंग बनाए या न बनाए, करोड़पति आप बने या न बने, मगर पूरी जिंदगी में रहकर मैं नौजवानों को एक सबक दूंगा, आप अपनी जिंदगी में कुछ करें या ना करें, जिंदगी में एक ऐसा दोस्त आप जरूर बना लें, एक ऐसा यार आप जरूर बना लें कि आपको उम्मीद रहे, आप इंतखाब करें
کہ جب میرا جنازہ اٹھے گا اور جو میرے پہلے سب میں جو یار ہوگا میرا، کسی پر میرا یقین نہیں ہوگا، وہ میرے نماز جنازہ میں جو پہلے سب میں جو میرا یار میرا دوست کھڑا ہوگا نا، وہ میرے حق میں جو دعا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اور یہ لگا کے پوسٹ بنائے کہ وہ نیک انسان ہوگا، میرے جانے کے بعد میری اولادوں کو کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، میرے جانے کے بعد میری بیویوں کے اوپر کوئی توجہ دے یا نہ دے، لیکن میں اپنی زندگی میں ایک ایسا یار بنایا ہے، میں اپنی زندگی میں ایک ایسا دوست بنایا ہے، چاہے پوری دنیا میری اولادوں سے میری بیویوں سے منہ موڑ دے، مگر میرا ایک دوست ہے جو ہر قدم پہ میرے بیوی میرے بال بچوں کو ساتھ دے گا، اور وہ حقیقت میں ساتھ دے گا کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا وہ لمحہ آپ نگاہوں کے سامنے میں رکھے، جب ایک ایک ہی کے لیے لوگ در بدر کی ٹھوکریں کھائیں گے، ایک ایک ہی کی تلاش میں جب لوگ بھٹکیں گے کہ ایک ایک ہی مجھے مل جائے جس کے سبب مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا کر دے گا، وہ انسان تڑپے گا، بلکے گا، وہ راہ تلاش کرے گا، وہ انسانوں کو تلاش کرے گا کہ ایک ایک ہی دینے والا مجھے مل جائے، وہ جائے گا اپنے خاندان والوں کے پاس، اپنے والدین کے پاس، اپنے باپ، اپنے بھائی، اپنے دادا، اپنے ماں، اپنے دادی، اپنے بہنوں کے پاس، سب انکار کر دے گا، لیکن اس ٹائم ایک نیکی کو دینے والا کون آئے گا پتہ ہے آپ کو؟ حدیث شریف میں کہا امام صاحب، اس وقت نیکی کو ایک نیکی دینے والا وہ انسان جو کام آئے گا وہ کوئی اور نہیں ہوگا، جو دنیا میں آپ نے جو دولت نہیں کمایا، بلڈنگیں نہیں بنائی، بلکہ وہ آپ نے جو نیک دوست بنایا تھا نا، وہ نیک یار بنایا تھا نا، وہی انسان آپ کو کام آئے گا، اور وہ انسان آپ کے ہاتھ کو پکڑے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عدالت میں آپ کو لے جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ یار عرض کرے گا، پروردگار عالم میرے پاس ایک ہی نیکی ہے، ایک نیکی کے سبب میں جنت میں نہیں جا سکتا، لیکن اے بندہ میرا دوست ہے، ایک ایک ہی اس کی کمی ہے، ایک ایک ہی اگر میں اپنے یار کو دے دوں گا، میں اپنے دوست کو دے دوں گا تو اس کے سبب اللہ اس کے سبب وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اے پروردگار عالم میرا ایک ایک ہی لے لے، میرے یار کو جنت میں ڈال دے۔ جب یہ کیفیت، جب یہ التزام، یہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دوست کو دیکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے فرشتے سنو سنو، اے فرشتے سنو سنو، کہ دوست کو بھی جنت میں ڈالو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے دوست کو بھی جنت میں ڈالو۔ اسی لیے میرے یارو، آپ دنیا میں کچھ کریں یا نہ کریں، ایک اچھا دوست بنائیے، ایک اخلاق مند، کردار کا پکا ہو، وعدے کا سچا ہو، اخلاق مند ہو، جو آپ کے جانے کے بعد آپ کے بال بچے، آپ کی بیویوں کو در بدر کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑے، اس وجہ سے آپ دوست بنائیے۔ اس زندگی کی کوئی بھروسہ نہیں ہے، ہم ابھی تقریر کر رہے ہیں، آپ کرسی پہ بیٹھے ہیں، کب چلے جائیں اس دنیا سے کوئی امید نہیں ہے، کوئی یقین نہیں ہے کہ ہم آج کے رات میں ہیں، کل صبح رہیں گے یا نہ رہیں گے، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ حضرات، میں نوجوانوں سے ایک بات کہہ کر رخصت ہو جاؤں گا، آپ کے جنازے، آپ کا جنازہ، آپ کی لاشیں جب اس تابوت میں رکھی جائے تو لوگ یہ نہ کہیں کہ صحیح ہوا چلا گیا، بڑا شرابی تھا، بڑا کبابی تھا، بڑا نشیڑی تھا، بڑا گنہگار تھا۔ حضرات، بلکہ آپ چاہیں تو دنیا والوں یہ کہنے پر مجبور ہو جائے، غریب یہ کہے کہ میری طاقت چلی گئی، بیوہ عورت یہ بولے کہ میرا درد چلا گیا، یتیم بچے یہ بولے کہ میرے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرنے والا چلا گیا، مسکین یہ بولے کہ میرا کھانا کھلانے والا چلا گیا، مظلوم یہ بولے کہ میرے لیے آواز اٹھانے والا چلا گیا، اور تمام بیچارہ لوگ یہ کہیں کہ چلا گیا تھا تو میرے لیے ہاتھ آواز اٹھاتا تھا، ہم وقت میری مدد کے لیے کھڑا تھا، میری آواز اٹھاتا تھا، میری ہیلپ کرتا تھا، میری محنت کرتا تھا۔ اگر یہ تیور لے کر، یہ اخلاق لے کر، یہ کردار لے کر آپ دنیا سے جائیں گے تو تمام نماز جنازہ میں جو لوگ شامل ہوگا
से निकले। आज हम वही बोलते हैं जो मुआशरे में देखते हैं। उलमा यही बयान करते हैं जो अवाम जो बुराइयां करते हैं। आज अल्लामा सलीमुद्दीन साहब ने आज जो बेहतरीन तकरीर की नाच गाने बजाने के ऊपर, हम आप भी सुनते होंगे कि उलमा मौलाना सब खाली नाचे गाना डांस बाजे ही पर तकरीर करते हैं और कोई मौजू है ही नहीं। इसकी वजह से मुआशरे में क्या बुराइयां फैल रही है आपको नहीं पता। और हम उलमा अगर बोलना बंद कर देना, उलमाए किराम अगर बयानात करना बंद कर दें, उलमा अगर खामोश हो जाए तो आपकी आने वाली नस्लें की पैदा होगी, उसको रास्ता दिखाने वाला कोई नजर नहीं आएगा। आज अपने घरों में बैठकर उलमा की आप बुराई करते हैं, उलमा के बारे में तरह तरह के बदकलामी जो आप करते हैं, अगर वो खामोश हो जाए ना तो आपकी कोई औकात वकार नहीं है कि आप चल सके। उलमा ही है जिसके बदौलत आपकी मस्जिदें आबाद हैं, उलमा ही है जिसकी बदौलत आपके मदरसे आबाद हैं, उलमा ही है कि आप हराम है या हलाल है उलमा ही करवाते हैं, उलमा ही है जो आपकी लाशों में जमीन के ऊपर कीड़े नहीं फैलने देते, बल्कि उलमा ही है जो नमाज़े जनाजा पढ़ाते हैं और खुशबू लगाते हैं, मुअत्तर करते हैं और आपको जमीन के अंदर जाते हैं और बड़े तिहारत के साथ, बड़े अदब और एहतराम के साथ आपका नमाज़े जनाजा पढ़ाते हैं। बस यही कहकर मैं आप तमामी हजरात से रुखसत हो जाऊंगा कि डूब गए हैं लोग सभी हैरानी में। रमदम भाई बस ये शेर का अगर मैं रुखसत हो जाऊंगा, अगर समझ जाएंगे मेरे खानदान वाले और मेरे मुआशरे वाले, उलमा की बातों को आप एक साल सुनना शुरू कर दे, कंटिन्यू एक साल। जो आपके इमाम साहब है ना, ये कोई आम इमाम नहीं है, अच्छे अखलाकमंद, अच्छे किरदार और अच्छे आलिम दीन है। एक साल तक अगर कंटिन्यू इनकी ही बात पर आप अमल करना शुरू कर देना तो जो आपकी औलादे जो नशेड़ी, गजेड़ी, जुगेड़ी और तरह तरह के जो बन रहे हैं और जो आबाद मस्जिदों को आबाद करनी चाहिए और जो आपकी औलादे जेलों को आबाद कर रही है ना, अगर उलमा की बातों पर आप अमल करना शुरू कर देना, एक साल के बाद ये रिजल्ट आप देखेंगे। शेर सुन ले, डूब गए हैं लोग सभी हैरानी में, डूब गए हैं सभी लोग हैरानी में, न जाने क्या कहती है बात रवानी में। डूब गए हैं सभी लोग हैरानी में, जाने क्या कहती बात रवानी में। चुप रहने की आदत है मुझको वरना मैं जानता हूँ कौन है कितने पानी में। चुप मुझको वरना जानता हूँ मैं कौन है कितने पानी में। और चिरागों की तरह मैं वो चिराग हूँ जो आंधियों में भी रोशन था। स्टेटस पे शेर लगाइएगा, बड़ा स्टेटस लगाते हैं, मोबाइल खोलिए शेर लगाइएगा।